آج ہم کچھ معلومات کا جائزہ لے رہے ہیں جو یو ایس ایس جرالڈ آر فورڈ طیارہ بردار جہاز کے بارے میں ہے۔ ذرائع اسے دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز کہہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ذرائع اس کی صلاحیتوں اور کردار پر کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج کل بحری طاقت میں طیارہ بردار جہازوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ یہ صرف جنگی جہاز نہیں ہوتے، یہ تو سمندر پر تیرتے ہوئے آپ کہہ لیں پورے فوجی اڈے ہیں۔ ان کی وجہ سے کوئی بھی ملک اپنی فضائی طاقت دنیا میں کہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پاور پروجیکشن ہے۔ اور جہاں تک جرارڈ اور فورڈ کی بات ہے، جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کا سائز تو بھائی حیران کن ہے۔ 1106 فٹ لمبا، یعنی تقریباً 4 فٹ بال فیلڈز جتنا۔ جی ہاں بالکل، اور اونچائی بھی کوئی 24 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی کافی زیادہ ہیں۔ کیا یہ نیمٹس کلاس کا ہی ایک طرح سے اگلا ورژن ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اصل میں یہ نیمٹس کلاس کا تسلسل نہیں ہے، یہ ایک بالکل نئی کلاس ہے، فورڈ کلاس، اور یہ اس کا پہلا جہاز ہے۔ یہ نیمٹس کی جگہ لینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اور یہ جو بڑا سائز ہے نا، یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی صلاحیت کی بنیاد ہے۔ یہ جہاز 1,00,000 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ 1,00,000 ٹن؟ جی، اسی لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس پر بہت کچھ آ سکتا ہوگا، عملہ اور طیارے؟ جی ہاں بالکل، اس پر 4,500 سے زیادہ کا عملہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم، یہ 75 سے زیادہ جدید طیارے لے جا سکتا ہے۔ ان میں FA-18 ہارنٹ ہیں، اور وہ جو نیا ہے F-35C لائٹننگ 2 وہ بھی۔ اچھا جی، اور ساتھ میں ہیلی کاپٹرز اور دوسرے جہاز بھی۔ تو یہ واقعی ایک آپ سمجھیں خود مختار موبائل ایئر بیس ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ سائز اور جہازوں کی تعداد تو ٹھیک ہے، بہت متاثر کن ہے، لیکن ٹیکنالوجی وہ کیسی ہے؟ خاص طور پر اس کے ریڈار سسٹم کا ذکر ہے مواد میں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ پورے علاقے کا ایک طرح سے نروس سینٹر بن جاتا ہے۔ اس سے وہ ممکنہ خطرات کو شاید دوسروں سے بھی پہلے محسوس کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ صرف اپنی نہیں بلکہ ایک وسیع علاقے کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتی ہیں یہ ٹیکنالوجی ارلی وارننگ یعنی پہلے سے خبردار کرنے میں بہت اہم ہے۔ اس سے جہاز اور اس کے ساتھ جو پورا فلیٹ ہوتا ہے اسے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ یہ سچویشنل اویئرنیس یعنی صورتحال سے پوری طرح باخبر رہنے کو یقینی بناتی ہے، جو آج کل آپ جانتی ہیں کتنی اہم ہے۔ ٹھیک، اب ذرا اس کی تعیناتی کی بات کریں۔ معلومات کے مطابق یہ بحر الکاہل میں تو مشقیں کر رہا ہے، لیکن ایک زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کے جنوبی ساحل سے کچھ فاصلے پر بتایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کیا ہے مواد میں؟ جی، یہ ایک حساس نقطہ ہے جس پر مواد میں بات کی گئی ہے۔ ان رپورٹس میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، قیاس آرائی ہے، کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون بڑھتا ہے یا کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس جہاز کو ایران کے جنوبی ساحل پر جو بندر عباس کی بندرگاہ ہے اس کے قریب لے جایا جائے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ تجزیہ، یہ ممکنہ صورتحال اور اس کے جو بھی اثرات بتائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ مکمل طور پر ان ذرائع سے لیا گیا ہے جو ہمیں ملے ہیں۔ ہم صرف ان معلومات کو غیر جانبداری سے جیسا ہے ویسا پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان ذرائع میں اس ممکنہ تعیناتی کے اثرات کیا بتائے گئے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں، ذرائع اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ اگر یہ جہاز بندر عباس کے قریب آ گیا تو ایران کے لیے صورتحال وہ کہتے ہیں پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پھر ایران کو شاید ایک ہی وقت میں امریکی اور اسرائیلی فضائی اور بحری طاقت کا سامنا کرنا پڑے، جو ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ جی، لیکن پھر وہی بات، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب ان ذرائع کی پیش کردہ قیاس آرائیاں ہیں۔ مواد میں ایران کے بارے میں ایک تبصرہ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خیال میں ایران وہ واحد ملک ہے جو امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے، صرف بتا رہے ہیں کہ ذرائع میں یہ لکھا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر اس سب کا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مواد ہے یہ یو ایس ایس جرالڈ آر فورڈ کو ایک غیر معمولی جہاز کے طور پر دکھاتا ہے، بہت بڑا، جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور وسیع صلاحیتوں والا۔
یہ صرف ایک جنگی مشین نہیں بلکہ ایک اہم اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ فراہم کردہ مواد واضح طور پر اس جہاز کو صرف ایک ٹیکنیکلی شاہکار نہیں سمجھتا، بلکہ اسے علاقائی سیاست اور طاقت کے توازن میں، خاص طور پر مڈل ایسٹ جیسے حساس خطے میں، ایک بہت اہم عنصر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں اور اس کی ممکنہ تعیناتی یہ اسے واقعی عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت بناتی ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، جس طرح ان ذرائع میں ایران کے قریب اس کی ممکنہ تعیناتی پر اتنی توجہ دی گئی ہے، یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیا کوئی ایکشن ہونے سے پہلے ہی صرف اس طرح کے ایک بڑے جنگی جہاز کی موجودگی ہی کسی خطے میں طاقت کے توازن کو اور دوسرے ممالک کی منصوبہ بندی کو بدل نہیں دیتی؟